نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت بر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت بر جو ہے وہ نیکی کے بارے میں سب سے واضح اور ایک دم ایکسپلین کرنے والی آیت ہے کہ نیکی ایکچولی ہوتی کیا ہے اور لفظ بر سے آپ کیا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے روٹس لے کے چلتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے نیکی۔ بر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ با را ہے، خیر کامل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مکمل نیکی، جس کا مطلب رضائے الہی بھی لیا جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پہ نیکی کرنا، چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغربی، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو، جیسے کہ اس پارے کے سٹارٹنگ میں آیا تھا کہ قبلہ رخ چینج ہونے کی وجہ سے اہل کتاب میں بہت تجسس ہوا تھا اور انہوں نے بہت سوال اٹھائے تھے مسلمانوں پر کہ ان کا قبلہ تو چینج ہوتا رہتا ہے، اور اگر یہ واقعی دین حق پر ہوتے تو ان کا قبلہ وہی رہتا۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ آپ ایک ہی قبلے کی طرف، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن ایکچولی نیکی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن نیکی اس کی ہے جو من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، جو جتنی کتاب ہیں، اسپیشلی یہاں پہ کتاب جو ہے وہ قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، وآت المال علی حبہ، اسی کے ساتھ ساتھ جو مال بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی جو صرف اپنی زبانی ایمان کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اس کو عمل سے بھی پروف کر کے دکھاتے ہیں، اپنے مال کو اس کی محبت میں۔ یہاں پہ اس کی کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کس کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ یہاں پر بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک سیکوینس بتا دی۔ سب سے پہلے یہاں پہ ذوی القربہ کا نام آیا ہے۔ ذوی القربہ کون ہے؟ قریبی رشتہ دار، جو سب سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں ہمارے۔ اس کے بعد والیتامہ، یتیموں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ یتیم جو ہے یا تا اور میم اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اکیلا ہونا، تنہا ہونا۔ تو وہ چھوٹے بچے جن کے والد مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا ہو، وہ نابالغ بچے، وہ اسپیشلی یتیم کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں اور ان کے والد انتقال کر جاتے ہیں۔ والمساکین، اور مسکینوں کو۔ تو جیسے ہم نے مسکین ڈسکس کیا تھا، ہم آگے بھی اس کو ڈسکس کریں گے کہ مسکین ایکچولی ہوتے کون ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ وابن السبیل، ابن آپ کو پتہ ہے بیٹے کو کہتے ہیں، اور سبیل ہو گیا راستہ۔ تو راستے کا بیٹا، یعنی جو اتنا سفر کرتا ہے، تو اس کو اس طرح سے ایک کائنڈ آف محاورتاً بولا جاتا ہے کہ اتنا سفر کرنے والا جیسے وہ راستے کا بیٹا ہی ہو، تو یہاں مراد لیا جاتا ہے مسافر۔ وابن السبیل آپ آگے بھی دیکھیں گے تو مسافر ہی اس کا معنی لیا جاتا ہے، مسافروں کو۔ والسائلین، اور سائلین میں کیا ہے؟ سوال کرنے والے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔ ٹھیک ہے، رقبہ جو ہے وہ گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی گردن میں رسی کا ڈالنا، رقاب اس کی جمع ہے، تو گردن چھڑانے میں استعمال کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس کے بعد دیکھیں آپ نماز کا ذکر آیا ہے، یعنی پہلے ایمان کا ذکر آیا، اس کے بعد یہ کہ آپ عمل صالح کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کی، قائم کرتے ہیں نماز کو، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، یعنی وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیے جو مال خرچ کرنے کی بات ہے، اور نیچے زکوٰۃ کا الگ سے ذکر آیا ہے، تو جو زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے وہ الگ ہے، وہ فرائض کی درجے پہ ہے، اور جو اوپر مال کا ذکر آیا ہے وہ آپ جو ایکسٹرا نفل صدقہ جو ہوتا ہے، جو آپ ایکسٹرا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا ہے۔
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں. موفونا کا روٹ کیا ہے؟ واو فا اور یا، یہ وفا سے بنا ہے. اوفا یوفی جو ہے وہ عہد کے لیے استعمال کرتے ہیں، عہد کے لیے بھی، ناپ تول کے لیے بھی، اور زندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ، اور شرط پوری کرنے کے لیے بھی. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے عہد پورے کرتے ہیں، جو وعدہ کیا ہے انہوں نے وہ پورا کرتے ہیں. بعہدہم اپنے عہد کو کمپلیٹ کرنا. مینلی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے وفا، تو وفا کہتے ہیں کمپلیشن کو، پورا کرنے کو. تو جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو، جب ان سے عہد کیا جاتا ہے، جب بھی وہ عہد کرتے ہیں، کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وہ اسے پورا کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے یا ان کی ایک کیریکٹرسٹک بتائی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ والصابرین فی البأساء، جو صبر کرنے والے ہیں، صابرین ہیں کس پر؟ بأسا. بأسا کیا چیز ہوتی ہے؟ بأسا جو ہے اس کا روٹ ہے با، حمزہ اور سین. فقر و فاقے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تنگ دستی، شدت، غربت، محتاجی اور بھوک. اسپیشلی فزیکل جتنی بھی انسان کو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے لیے بأسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ جب اگلا لفظ آیا ہے وہ ذرائی، تو جو ذرا ہے اس میں ضرر اس کا روٹ ہے، ضاد را اور را. اس کا معنی کیا دیتا ہے؟ ذہنی بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. وہ جو آپ کو قلبی تکلیف ہو یا ذہنی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہو جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، آپ کے ذہن کو متاثر رکھتی ہے، اس میں وہ والی تکلیفیں آ جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وحین الباس، یعنی کس وقت میں؟ جنگ کے وقت میں، دوران جنگ. ٹھیک ہے. تو کہ جیسا بھی بتایا نا، باسا جسمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہین الباس یہاں پہ جنگ کے اوقات کے لیے اسپیسیفک بولا گیا ہے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. یعنی جو انہوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ یہ سارے کام کرتے ہیں تو وہ واقعی انہوں نے سچ کہا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. تو یہاں سے ہمیں ایک متقی کی ڈیفینیشن بھی ملتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس درجے پہ لانا چاہتے ہیں، متقی بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ نیکی کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور امپورٹنٹ رولنگ بتائی جا رہی ہے قصاص کے بارے میں. کیونکہ ابھی پہلے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا کانسیپٹ بتایا، اور نیکی کے کانسیپٹ کے بعد اب کیا رہتا ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسی خرابیاں بھی ہوتی ہیں جن کا سدباب کرنا ضروری ہے، ان کے لیے کوئی رولنگ ہونی ضروری ہے. فار ایگزامپل کہ کسی کا جب مرڈر ہو جاتا ہے تو اسلام اس کی کیا رولنگس دیتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ علیکم القصاص. کتبہ جو یہاں پہ کتبہ لفظ ہے، یعنی جب آپ کے لیے کوئی چیز لکھ دی گئی ہے تو یہ شریعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں آپ کو یہ حکم دے دیا، یہ آپ پہ فرض ہو گیا ہے. علیکم القصاص، تم پر قصاص اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے. قصاص کیا چیز ہوتی ہے؟ قصاص جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قاف صاد و صاد اس کا روٹ ہے. لفظی معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا. ٹھیک ہے. نقش قدم پر چلنا. جیسے آپ دیکھیں گے نا، قصہ کہانی بھی ہوتی ہے. جب کوئی کسی کو قصہ سنا رہا ہوتا ہے تو وہ بیان جو انسان بیان کر رہا ہوتا ہے، سننے والا اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، امیجنیشن میں چلا جاتا ہے، وہ پوری کہانی کو امیجن کرنے لگتا ہے. تو اسی لیے پیچھے اس کا جو معنی لیا جاتا ہے، لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ پیچھا کرنا. اور اگر ہم اصطلاحی طور پر دیکھیں یہاں پر، تو وہ سزا جو مجرم کو دی جاتی ہے. تو اور اسپیشلی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جیسے کہ آپ قرآن میں بھی رولنگز دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اسی کا اس کو قصاص دیا جاتا ہے. فی القتلہ، مقتولوں کے بارے میں. قتلہ جو ہے یہاں پہ قتیل کی جمع ہے، فاعل کے وزن پر ہے، یعنی مقتول کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس کو قتل کیا گیا ہو اس کا بدلہ لینا آپ پر لکھ دیا گیا ہے. الحر بالحری، الحر کیا چیز ہے؟ حر جو ہے وہ آزادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، حریت آزادی کو کہتے ہیں. تو حر کا کیا مطلب ہوا؟ حر کا مطلب ہوا آزاد، بدلے آزاد کے. یعنی جو شخص آزاد تھا اگر اس کا قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے آزاد کا ہی قتل ہوگا. ایسا نہیں ہوگا جیسے اس دور میں، دور جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی غلام قتل کرتا تھا یا کوئی آزاد آدمی کسی کا قتل کرتا تھا تو اس کے بدلے کہتے تھے کہ یہ ہمارے شرفاء میں سے ہے، ہم اس کے بدلے غلام کو قتل کروائیں گے اپنے. یعنی قصاص میں وہ اسی لیول کے لوگوں کا دھیان نہیں رکھتے کہ اگر کسی آزاد کا قتل ہوا ہے تو آزاد کا ہی قصاص دینا پڑے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے شرفاء میں سے یا ان کے امیر لوگوں میں سے یا ہائی اسٹیٹس کے لوگوں میں سے ان کو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو سیٹ کر دیا کہ اگر آزاد آدمی تھا تو قصاص بھی آزاد آدمی کا ہی دیا جائے گا.
آدمی ہو یا عورت ہو، دونوں اس میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے والعبد بالعبد، غلام اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دشمن قوم سے یا جس سے بدلہ لیا جائے اس کا آپ کسی آزاد انسان کو قتل کر دیں صرف بدلہ لینے کی غرض سے۔ والانثى بالانثى، انثى عورت کے لیے استعمال ہوا ہے، عورت بدلے عورت کے، یہاں پہ الگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کر دیا۔ فمن عفی لہ من اخیہ، پھر جو کوئی معاف کر دے، یعنی جس نے معاف کر دیا اس کو اس کے بھائی کی طرف سے، اخیہ یعنی اس کے بھائی کی طرف سے، وہ بدلہ لینے کو پریفر نہیں کرتا، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے کہ جس نے قتل کیا اسے معاف کر دے، شیئن کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ معافی کو پسند کرتے ہیں، جن کے وارث کا قتل ہوا ہے، وہ مقتول کے وارث اگر وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے، اس کے بدلے وہ کسی اور چیز میں نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ آپ بھلے طریقے سے اس بات کو فالو کریں گے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، جو کچھ بھی، جس کو یہاں پہ آپ دیت سے سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے دیت کا ٹرم یوز ہوتا ہے کہ آپ کچھ لے دے کے، کوئی مال ہے یا کسی بھی چیز پر آپ نے نیگوشیٹ کیا کہ اس کے بدلے میں آپ اس آدمی کی جان بخش دیں گے، تو وہ بھی آپ کو احسان کے ساتھ کرنا ہے۔ یعنی دیتے ہوئے جب آپ مال دے رہے ہیں تو نہ آپ کو جتانا ہے، نہ سامنے والی پارٹی جتائے گی، نہ وہ بار بار اس کو احساس دلائیں گے، نہ ہی ان کو جرم کا بار بار مطلب جسے تانے دینا یا کسی بھی طرح سے ان کو ٹیز کرنا، پریشان کرنا، اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ احسان کے ساتھ اگر آپ کوئی ڈیل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں فردر آن کسی بھی طرح کی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے رول کو ہلکا کیا، ورنہ اگر قتل ہی ہوتا قتل کے بدلے میں تو اس میں بہت طرح کے اور بھی نقصان ہو سکتے تھے، پر اس میں حکمت کیا ہے انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے، اور رحمت، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اس نے جان بخشی کر دی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایٹ ٹائمز کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا ہو، اور بائی مسٹیک قتل ہونے کی وجہ سے اگر آپ بھی، کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ عدل اور انصاف کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، تو آپ بھی اس کو قتل کر سکتے ہیں، حالانکہ اگر وہ نادم ہے یا اس سے انجانے میں قتل ہوا تو ایک وے آؤٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس انسان کی جان بھی بخشی جا سکتی ہے، اس کے بدلے میں آپ مال یا معاوضہ لے کے اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، تو ایک رے آف ہوپ ہے کہ سامنے والا میں بھی اپنی غلطی پہ ریپینٹ کر لے، تو ایک راستہ ہے، تو یہ زندگی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ تمہارے لیے زندگی کی طرح ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، تو جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد اس کے لیے ہی عذاب ہے دردناک۔ زیادتی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، احسان جتانے سے، یا پھر یہ کہ پیسے بھی لے لیا آپ نے اور اسے قتل بھی کر دیا، یہ ساری چیزیں زیادتی میں چلی جاتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، یعنی قصاص میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ قتل بھی کرتے ہیں یا بدلہ بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی زندگی ہے۔ کس طرح زندگی ہے؟ اس میں بھی بہت سارے اور حکمت کے فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس حکم کو نافذ کیا، تو وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حیات یا اولی الالباب، اے عقل والو، اگر آپ سمجھ رکھتے ہیں تو عقل والوں کے لیے اس میں زندگی ہے، وہ سمجھیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ یا تم تقوی اختیار کرو، دونوں طرح سے اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لکھ دیا گیا ہے تم پر جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی جب کسی کے ڈیتھ کا ٹائم قریب ہو جائے تو اس کے اوپر کیا فرض کیا گیا ہے؟ ان طرح کا خیرن الوصیۃ، اگر وہ چھوڑ جائے اپنے مال کو تو وہ وصیت کر سکتا ہے اس مال میں سے، کس کس کو وصیت کر سکتا ہے؟ للوالدینی، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اپنے قرابت داروں کے لیے، اور بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ معروف کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جو سب کے سامنے ہو، جسے سب لوگ جانتے ہوں، جسے عقل پسند کرتی ہو اور جو شریعت سے ثابت ہو، یہ سب چیزیں معروف طریقے میں آتی ہیں، بھلے طریقے میں۔ حقاً علی المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ متقین پہ حق ہے، انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ اسی بات کا دھیان رکھیں گے۔ فمن بدلہ، پھر جو کوئی بدل دے، بعد ما سمعہ، اس کے بعد جو اس نے سنا، یعنی جو وصیت اس نے سن لی، سننے کے بعد اب اس انسان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کرتا ہے، اپنی من پسند بات اس میں ایڈ کرتا ہے یا کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو بے شک گناہ ہے اس پر، یعنی وہ بہت بڑے گناہ کا کام کر رہا ہے جس نے وصیت کو بدل دیا۔
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا بھی سنا بھی، جو کچھ آپ نے کیا اس کو وہ جانتا بھی ہے. کس سچویشن میں اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو ایک کنڈیشن بتائی ہے کہ فمن خاف من موسن، جو کوئی خوف کرے، میں موسن کون ہے؟ وصیت کرنے والا. ٹھیک ہے، تو جو وصیت کرنے والے کی طرف سے کوئی انسان اس کا اپنا خیر خواہ ڈرے اس بات سے، جنفن، کس چیز سے؟ جنفن سے. جنفا کیا ہوتا ہے؟ جنفا کہتے ہیں طرفداری کرنے کو، یعنی آپ کیا کریں، ایک جانب مائل ہو جائیں، کسی ایک کو سارا حق دے دیں اور دوسروں کو محروم کر دیں. تو اگر مرنے والے نے اس طرح کی وصیت کی ہے اور وہ کیا ہے، او اسمن، یا پھر گناہ کا کام ہے، اس نے کوئی گناہ کی، کوئی کسی ایسی چیز کی طرف جو گناہ کی طرف وہ دعوت دیتی ہے، یا کوئی بھی گناہ کی کیٹیگری میں جاتا ہے وہ کام، تو اگر آپ اس کو وصیت کو بدل دیں تاکہ اس مرنے والے کو نقصان نہ ہو یا وہ اس کے اوپر گناہ نہ چڑھتا رہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ اصلاح کروا دے ان کے درمیان. اس وصیت میں جو جن لوگوں کے انڈر وہ وصیت لکھی گئی ہے، یا جن لوگوں کو وہ مال ملے گا، یا کوئی بھی گناہ کا کام جیسے میں نے ابھی بتایا، اس میں اگر آپ کوئی چینجز کرتے ہیں تو پھر فلا اسم علیہ، اس بات پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ کی نیت اچھی تھی، آپ چاہتے تھے کہ جانے والے نے جو مسٹیک کری ہے اس کو کریکٹ کر دیا جائے. ہو سکتا ہے اس نے لا علمی میں کی ہو، یا پھر کسی بھی طرح آپ اسے گناہ سے بچانا چاہتے ہیں. اسی کنڈیشن میں بس اجازت ہے کہ آپ وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے کرنے لگ جائیں. لوگوں کو جو ان کے وارث ہیں ان سب کو بٹھا کے مشورہ کر کے ڈسکس کر کے اس کے بعد یہ چینجز ہوں گے. آپ اپنی مرضی سے اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے کہ اب میں اپنی مرضی سے کوئی بھی چینجز کر دوں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. لاسٹ میں آیات کی جو اللہ تعالیٰ اپنی صفت ظاہر کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی غالب صفت ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کے ایسا کرنے سے ہی نقصان ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے. اس نے جان لیا کہ تمہاری نیت پاک تھی، تم نے بہتری کے لیے کیا، یا پھر اگر تم نے کسی گناہ کے ارادے سے وصیت چینج کری ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس سے معافی مانگ لو. اور وہ نہایت رحم کرنے والا ہے کہ وہ تم پہ رحم کرے گا اگر تم توبہ کرو گے. آیت نمبر 177 سے نیکی کے کانسیپٹ کے بارے میں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا لفظ بر جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، جنگل، خشکی، یا پھر ایک ایسے جیسے آپ امیجن کریے کہ کوئی ایک بہت بڑا جنگل ہے، اس کے اندر چھوٹے بڑے ہر سائز کے ٹریز، ہرب شرب سب لگے ہوئے ہیں، بہت ساری گرینری آپ امیجن کریے. تو وسعت کے اعتبار سے بر میں بھی نیکی کی وسعت مراد ہے، یعنی اتنا بڑا لیول نیکی کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. جیسے آپ کسی جنگل میں کھڑے ہوں اور آپ کو چاروں طرف گرینری ہی گرینری، چھوٹے بڑے ہر سائز کے پیڑ نظر آتے ہیں، بہت بڑی بہت وسیع پیمانے پہ نیکی کرنا. تو اس کے اندر کیا ہے، بر کا کانسیپٹ یہی ہے جیسے آپ کسی جنگل میں ہو اور چاروں طرف پیڑ ہو، تو نیکی برگ میں آئے گی چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکی. ٹھیک ہے، تو نیکی یہ ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایکچولی بر یہ چیز ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. یہ چیز نیکی میں نہیں بتایا. اب یہاں پہ مشرق و مغرب کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ دو وجوہات کی وجہ سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم عموماً ڈائریکشنز میں مشرق اور مغرب کی ہی بات کرتے ہیں. زیادہ جو نون ڈائریکشنز ہوتی ہیں جیسے ویسٹ اور ایسٹ کے بارے میں، اسی بارے میں زیادہ تر بات ہوتی ہے. اور اسپیشلی اس ٹائم میں بھی، کیونکہ جیسے ہمیں پتہ ہے یہود و نصارہ دونوں ایک ہی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس حصے کو بھی انہوں نے الگ الگ پارٹس میں بانٹ رکھا تھا. نصارہ مشرق کی جانب کرتے تھے اور یہود جو ہے وہ صرف مغرب کی طرف ہی سمت کر کے عبادت کیا کرتے تھے. تو ان کا اپنا ایک کانسیپٹ تھا. ان کا قبلہ مشرق کی طرف تھا نصارہ کا، اور یہود کا قبلہ مغرب کی طرف تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی ایک جانب اپنے آپ کو قید کر کے رکھ لو، بلکہ نیکی تو حق کو پورا دینا ہے، یعنی حق کو پورا ادا کرنا ہے. کسی ایک جانب رخ کرنے سے حق پورا نہیں ہو جاتا. یعنی آپ صرف ایک نیکی پہ فوکس کریں کہ میں صرف یہ کام کروں گی، اس کے علاوہ اسلام میں جتنی بھی نیکی کے کام ہیں وہ سب آپ چھوڑ دیں. تو دین کے تقاضے اس سے پورے نہیں ہوتے. صرف ایک ہی چیز کا رہ کر ہو جانا اور باقی ساری ذمہ داریاں چھوڑ دینا، جیسے آپ قرآن ہی پڑھے جا رہے ہیں اور آپ اپنے جتنے حقوق ہیں، اپنے فرائض ہیں، ان کو پورا نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ نیکی میں نہیں آئیں گی.
انسان کو ضروری ہے کہ وہ ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا سا اپنا جو اس کو حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو اس پہ ذمہ داری دی ہے، اس کو وہ پورا کرے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ نیکی یہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، حقیقی معنوں میں اچھا وہ شخص ہے، نیک وہ شخص ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ سب سے پہلے یہاں پر کس کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پہ ایمان باللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ امن میں آ جانا، مان جانا، ٹھیک ہے۔ ایمان کے بعد جب یہ جو بی دکھ رہا ہے آپ کو، ایمان باللہ کا جو بی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کے معنی آ جاتے ہیں، یعنی اطمینان کرنا، کہ آپ کو پختہ یقین ہے کہ ہاں بالکل یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایمان باللہ یعنی آپ کا پکا ایمان ہونا اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی ذات پر، کہ آپ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور امن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پر ایمان ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اور ایسی شخصیت بن جائیں کہ پورے کے پورے آپ اللہ کے ہو جائیں۔ یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد نیکسٹ بتایا کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا، جو کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں ہمیں اس کا ایک دن جواب دینا ہے۔ اس چیز پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے اپنے ہر عمل کا۔ پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لانا کہا ہے؟ فرشتوں پر۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، اور جو مشرکین کا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھنا، نہ ہی وہ مرد ہیں نہ ہی وہ عورت ہیں، وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نوری مخلوق بنایا ہے، اور وہ اللہ کے نیک صالحین بندوں میں سے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اپنی اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانا اس طرح سے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ مشرکین کا الگ کانسیپٹ تھا، اس کے علاوہ یہود جو تھے وہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا۔ تو ہمارا ایمان لانا ان ساری چیزوں کو انکلوڈ کرتا ہے۔ ان کی تعداد بے شمار ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان اسپیشلی رسولوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا نبیوں کے بارے میں، کہ وہ میسج پہنچانے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنیکٹنگ لنک ہے اللہ اور انسانوں کے بیچ میں، فرشتے۔ اس طرح کا ایمان ہمارا فرشتوں پہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ غیر فطری، اللاجیکل ہے اور انسانوں کی خود گھڑی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ کتاب پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا، کیونکہ قرآن میں ان سب کا بھی مینشن ہے۔ آپ دیکھیں گے تورات کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن کے اندر ان ساری کتابوں کا نام بھی مینشن ہے۔ اسی لیے کتاب پر ایمان لانا، یہاں پہ جو کتاب ہے وہ بطور اس میں جنس استعمال ہوا ہے، یعنی مذکر مؤنث سب چیزیں لی جاتی ہیں، اس میں تمام کتابیں آ جاتی ہیں، کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں ہے اسپیشلی اگر ہم سمجھے بھی تو قرآن کی طرف اشارہ ہے، لیکن کیونکہ ال لگا دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ میں اسے اس میں جنس کے طور پہ استعمال کیا، یعنی تمام کتابیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور لاسٹ میں پروفٹس کے بارے میں، یعنی نبیوں پر۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ رسول وہ ہوتا ہے جسے شریعت دی جاتی ہے ایک نئی، لیکن نبی جو ہوتے ہیں وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آئے ہوئے نبی یا رسول کی ہی پیروی کریں، اسی شریعت کو فالو کریں۔ نبیوں کو الگ سے کوئی شریعت نہیں دی جاتی، جو پچھلی شریعت چل رہی ہوتی ہے وہ اسی کی خبر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو بتایا نا، نبأ خبر دینے کے لیے آتا ہے، تو نبی میسنجر جو خبر پہنچائے، تو اللہ کی خبر بندوں تک پہنچانے والے نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ رسول جو ہیں وہ 300 اراؤنڈ 300 ہیں، لیکن انبیاء 1,24,000 تک بتائے جاتے ہیں۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ تو ان سب پر ایمان لانا بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری اس ایمان کے اندر اس کی کیٹیگریز کو ڈال دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین۔ پھر اس کے بعد مال کا ذکر ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربی۔ اب مال کے بارے میں بات ہوئی جا رہی ہے، جیسے کہ مال یہاں پہ صرف پیسہ مراد نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے جائیں اور باقی ساری چیزوں سے آپ گناہ کرتے جائیں یا آپ باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیں۔ یہاں پہ المال کا لفظ استعمال ہوا ہے الف لام کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے تمام فائدہ پہنچانے والی چیزیں،
اس کے اندر کھانا، کپڑا، زمین، جانور، آپ کی اپنی اولاد یا جس بھی طرح سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. کیش اور کائنڈ دونوں طرح کی چیزیں اس مال کے اندر شامل ہوتی ہیں. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیونکہ انسان مال سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، مال کو ہی جمع کرتا ہے، اور اپنی محبت کے باوجود زکوٰۃ کے علاوہ جیسے یہاں پہ ذکر ہے اس مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا، یہ چیز بتائی جاتی ہے. اور اسپیشلی کس پہ جیسے کیٹیگری دے دی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈر رہتا ہے انسان کو کہ میں مال خرچ کروں گا تو میں غریب نہ ہو جاؤں، میرے پاس سے پیسے کم نہ ہو جائیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تو حق ہے تمہارے مال کے اندر. کن کن لوگوں کا حق بتایا؟ سب سے پہلے یہاں پہ ذوی القربہ کا حق بتایا. ذوی القربہ جو ہے یہ زو سے بنا ہے، زو کی جمع ہوتی ہے زوین، تو اس کے ساتھ میں اگر القربہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب اگر آپ کمپلیٹ میننگ دیکھیں گے اس کا یعنی قرابت والے. ٹھیک ہے، تو قریب، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کا اتنا زیادہ رشتہ ہوگا آپ سے. یعنی فرسٹ آپ کی قریبی فیملی ہو گئی جس میں آپ کے بھائی بہن، آپ کے پیرنٹس وغیرہ آ گئے. اس کے بعد آپ کے نیئرسٹ کون ہو گئے کہ جس میں آپ کے چاچا اور آپ کے ماموں اور آپ کی پھپھی، یہ لوگ آ گئے. تو جتنے قریب لوگ ہوتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کی ذمہ داری ان پر بنتی ہے کہ آپ ان کا بھی حال چال پوچھتے رہیں، ان کا خیال رکھیں. رشتہ داروں کا حق اللہ نے مال میں دیا ہے، اگر آپ ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دے رکھا ہے تو آپ کیا کریں؟ تحفے کے طور پہ دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسے قبول نہیں کریں گے، ان کی عزت نفس آڑے آئے گی، تو کسی بھی طرح سے گفٹ کی فارم میں آپ ان کے اوپر اسپینڈ کرتے رہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دینار جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ ہے جو تم کسی مسکین کو دیتے ہو، اور ایک وہ ہے جو تم اپنے رشتہ دار کو دیتے ہو. سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو تم اپنے رشتہ دار کو دیتے ہو، کیونکہ اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کے اندر جو ہے وہ اطمینان پیدا ہوتا ہے. انسان کو کلوز ایک بانڈ فیل ہوتی ہے کہ ہاں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے اپنے ہیں جو میری پرواہ کرتے ہیں. ایسے ہی بخاری کی بھی ایک روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ کا ایک باغ تھا، جو انصار میں سب سے زیادہ باغات کے مالک تھے. کون؟ حضرت ابو طلحہ. تو ان کا ایک باغ تھا جسے بیروہا کے نام سے جانا جاتا تھا. انہیں وہ بہت زیادہ محبوب تھا. وہ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا باغ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں آتے جاتے ہیں، وہاں کا عمدہ میٹھا پانی پیتے تھے. پھر جب آیت آئی کون سی؟ لن تنالوا البر، جو 34 سپارے کی آپ دیکھیں گے پہلی آیت ہے. جب وہ آیت آئی کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کو جان ہی نہیں سکتے جب تک اس سے خرچ نہ کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں فوراً صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں نیکی کی حد تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مجھے اس مال سے محبت ہے، اس باغ سے محبت ہے، تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت نفع والی چیز ہے. جو باغ ہے تو سب سے زیادہ مطلب اس سے انہیں فائدہ ہو رہا تھا، تو یہ جو نفع والی چیز ہے اس سے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فلاں کو دے دو یا مجھے دے دو یا رفاع عامہ میں خرچ کر دو. آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا حق تمہارے رشتہ داروں کا ہے، تو جو غریب رشتہ دار ہیں آپ ان میں بانٹ دو. تو وہ اس بات سے فوراً راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں اس باغ کو لے جا کے بانٹ دیا. تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مال باہر خرچ کریں گے، لوگوں کو دیں گے اور ہر جگہ صدقہ جاریہ کے لیے بھی لگا دیں گے، لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کو اس سے محروم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری نظر سب سے پہلے اپنے قرابت داروں پہ ڈلواتا ہے کہ سب سے زیادہ حق آپ کے قرابت داروں کا ہے، اس میں آپ کو 2 گنا اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اب افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال سے محبت کی حالت میں اسے اللہ کے نام پر دے. یعنی آپ ابھی صحت مند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ کو مال سے بھی محبت ہے، کیونکہ یوزولی ہم مال کب خرچ کرتے ہیں؟ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں صدقہ نکالنے کے. تو یہاں پہ یہ بتایا کہ جب آپ صحت مند بھی ہوں اور آپ مال سے محبت بھی رکھتے ہیں، اس وقت آپ اللہ کے نام پر خرچ کریں، اللہ کے لیے صدقہ دیں. تو اس وقت جب آپ کو ڈر ہوتا ہے، زیادہ رغبت ہوتی ہے، وہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ اپنے نفس کے اگینسٹ جا کے خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ دلوایا کہ آپ کو دوہرا اجر ملے گا اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں دیتے ہیں، رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں. اور ساتھ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تحفے دینا، گفٹس دینا، اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو نزدیکی محسوس ہوتی ہے. چاہے سوالی نے آپ سے سوال کیا ہے یا پھر کیا ہے اس نے آپ سے نہیں مانگا، تب بھی آپ کے مال میں ان کا کچھ نہ کچھ حق ہے. اسی لیے آپ ان کو ضرور دیں ایز اے
गिफ्ट के तौर पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बदले में ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो भी मुझे दें, मैंने इन पे इतना खर्च कर दिया लेकिन वो तो मुझे कुछ नहीं देती, ये एहसान नहीं होगा। फिर ये क्या होगा कि आप अदले का बदला मांग रहे हैं, आप दुनिया में ही उनसे मांग रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने यहाँ हुक्म दिया माल खर्च करने का, तो अल्लाह की ज़िम्मे है कि वो इसका अजर आपको दे। अब आपके ऊपर है, आप चाहे तो दुनिया वालों से वो हक़ीर चीज़ तलब कर ले या अपना बदला जो है अल्लाह ताला से तलब करें। फिर सेकंड कैटेगरी क्या बताई, देखिए, वल यतामा, यतीमों के बारे में बताया गया। यतीमों का जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया, यतामा अकेला और तन्हा के लिए इस्तेमाल होता है, वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप फौत हो जाए, वो छोटे बच्चे, ख्वाह उनके बाप जायदाद छोड़ भी क्यों ना गए हों, यानी वो बच्चे करोड़पति भी क्यों ना हों, ठीक है, लेकिन उनके बाप ना होने की एक महरूमी जो उनके अंदर होगी, फिर अगर आप उनके ऊपर माल खर्च करेंगे या उनको कुछ गिफ्ट्स ला के देंगे या उनके सर पे हाथ ही रख देंगे, वो मोहब्बत उस पैसे का बदल कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए ये ना सोचें कि वो यतीम बच्चा है लेकिन बहुत अमीर है, हम उसे क्या दे सकते हैं। अल्लाह ताला यहाँ हमारे अंदर एक शफ़क़त पैदा करता है कि आप उन बच्चों का दर्द महसूस करें, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत जताएं। इसलिए यतीमों का जिक्र यहाँ पे अलग से किया गया है कि आप उनको ज़रूरत नहीं है तब भी कुछ ना कुछ उनके ऊपर भी खर्च करें। फिर तीसरी कैटेगरी बताई वब्न सबील, मसाकिन, मिस्कीनों के बारे में बताया गया। मिस्कीन कौन होता है? द वन हु इज़ पैरालाइज्ड बाय पॉवर्टी, यानी वो इतना गरीब है इंसान कि वो हरकत भी नहीं कर सकता, इतना गरीब है वो। स्पेशली मिस्कीन वो नहीं होगा, जैसे आप देखेंगे ना जो लोग मांगते फिरते हैं इधर से उधर, आप एक चीज़ मांगेंगे फिर दूसरी चीज़ मांगेंगे, बल्कि मिस्कीन वो होता है कि आपसे वो सवाल भी नहीं कर रहा, उसकी हालत देख के आपको ये पता चलता है कि हाँ ये वाकई मिस्कीन है, ये वाकई नीडी है। यानी क्या होगा वो, मतलब आप चिपक के, स्पेशली जैसे होता है ना कुछ लोग होते हैं जो चिपक के और परेशान करके आपके पीछे लग जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, घर में कुछ नहीं है, तो वो मिस्कीन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। मिस्कीन कौन हो गए? वो मोहताज लोग जो आपसे सवाल भी नहीं करते लेकिन आप उनको देख के समझ जाएँ या उनके हालात को देख के, उनकी बातों से या उनके घर जाके आपको पता चले कि वाकई ये ज़रूरतमंद है। तो उन ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना भी हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दी है। फिर उसके बाद क्या कैटेगरी आती है? वब्न सबील, मुसाफिरों के बारे में। अब मुसाफिर भी यहाँ ये बताया है कि चाहे वो अपने घर में कैसा ही खाता हो, कितना ही अमीर हो, कितने अच्छे भी, कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हों उसके पास, लेकिन जब वो सफ़र में है तो वो ज़रूरतमंद है। क्योंकि आप देखेंगे ना सफ़र में इंसान लिमिटेड चीज़ें अपने पास रखता है। आजकल तो सफ़र भी ऐसे हो गया कि इंसान अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब कुछ लेके चलता है, तो चलते फिरते एक समझ लीजिए ATM मशीन है। लेकिन कभी कोई आपको ऐसा मिलता है जो किसी हादसे से स्ट्रक हो जाए और वो आपसे मदद मांगे कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं दूसरी स्टेट से आया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पैसे खो गए, तो आप क्या करेंगे? अगर उस वाकई ज़रूरत है, आपको दिखता है कि अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें इस आयत के रूह से कि उसकी हेल्प कर दें। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया ना कि हालत सफ़र में, वो जो हालत सफ़र में है तो वो चीज़ उसको एक मुस्तहिक बना रही है, तो इसीलिए आप उस पर ख़र्च कर सकते हैं। ये भी एक कैटेगरी अल्लाह ताला ने अलग से यहाँ पे मेंशन की है। फिर उसके बाद क्या है? वस्साइलीना व फिर रिक़ाब। वसाइलीना यानी यहाँ पे सवाल करने वालों के बारे में है, जो मुंह से बोलकर सवाल करें या फिर जिनका हाल बता रहा हो। दो तरह से इंसान सवाल कर सकता है, ज़बान क़ाल से या ज़बान हाल से, यानी अपने आप मुंह से मांग के कि मुझे ज़रूरत है। उसके अलावा दूसरा क्या है कि जो अपने हाल से बता रहे हों कि उनको वाकई आपके माल की ज़रूरत है, किसी भी तरह के एहसान की ज़रूरत है। तो इनकी कैटेगरी भी सवालियों की अलग से आई है। मिस्कीन में कौन थे? जो सवाल नहीं करते, और यहाँ पे उनका भी नाम दे दिया गया है कि जो सवाल अगर करते हैं, उनको ज़रूरत है, तो आप भी उनको डांटेंगे नहीं। अगर आपके पास है तो जितना आपके पास इस्तिताअत है उसके हिसाब से दे दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप उनको झिड़केंगे नहीं, आप उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे, ना ये बोलेंगे कि हाँ हमें पता है आप मतलब किसी भी तरह से कोई इंसल्टिंग वर्ड्स के तुम्हारे पास इतना है और तुम मांग रहे हो, कुछ भी नहीं बोलना। आपके पास है तो दे दें, ना है तो आप माफ़ी मांग लें, आप कह दें कि आप आगे जाएं, किसी और से ले लें, मेरे पास नहीं है। मतलब किसी भी तरह से आपको बदअखलाक़ी पे नहीं उतरना। फिर लास्ट में बताया है ग़ुलामी से आज़ाद, गर्दनें आज़ाद करने वाले, गर्दनें छुड़ाने वाले। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आजकल हमारी कंट्री में इस तरह का कोई रूल नहीं है कि ग़ुलामी हो या इंसानों को बेचा जा रहा हो, ख़रीदा जा रहा हो, जैसे उस वक्त में हुआ करता था, पूरा बाज़ार लगता था। तो इस वक्त क्या है, अगर किसी के सर पे कर्ज़ का बोझ है, आप उसको, उसके कर्ज़ के बोझ को दूर कर सकते हैं, उसकी गर्दन छुड़ाने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वफ़िर रिक़ाब की कैटेगरी इस तरह से पूरी हो जाएगी।
پھر اس کے بعد ذکر آیا دیکھیے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے بعد عبادت کا ذکر کیا ہے. جب حقوق العباد کا پورا کمپلیٹ ذکر ہو گیا کہ آپ کو اس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ کہ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ پر کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اب اس کا حکم آ رہا ہے. یعنی پہلے حقوق العباد آ گئے ہیں، اب اس کے بعد حقوق اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے. تو اس سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم صرف کچھ ریچولز کو ہی اسلام نہ سمجھے، عبادت نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے عبادت کی نیکی کی کیٹیگری پوری بتا دی ہے، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. نہ ہی یہ کہ صرف حقوق العباد ادا کرتے رہیں اور نمازیں اور زکوٰۃ سب چھوڑ دیں، اور نہ ہی یہ کہ صرف نمازیں اور زکوٰۃ پہ دھیان دیتے رہیں، باقی ساری عبادات چھوڑ دیں. الصلاۃ جیسے یہاں پہ لفظ آیا ہے، لفظی معنی کیا ہوتے ہیں اس کا، کہ لفظی معنی ہوتے ہیں درود کے مینلی. تو صلاۃ کیا چیز ہو گئی یہاں پر کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اسپیشلی جو جس طرح سے سنت میں آپ کو بتایا گیا ہے حدیث کے حساب سے وہ نماز ادا کرنا. اور ساتھ میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ میں جو آپ کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، پلس نماز قائم کرنا جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خشوع کے ساتھ پڑھنا، اول وقت پہ پڑھنا، طہارت کے ساتھ پڑھنا، قبلہ رخ ہو کر پڑھنا، یہ ساری چیزیں نماز کو قائم کرنے میں آتی ہیں. اور زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے، پاک کرنے کے لیے، نشو و نما کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کے لفظ میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. تو اصطلاحی معنی یہ جو ہیں یہاں پہ وہ مراد ہیں کہ مال کا ایک مخصوص حصہ نکالنا. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مال کی ایک طرح سے اصلاح کے لیے یا مال کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو مینلی اس کا جو موٹیو بتایا جاتا ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کمائی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا سورس آف انکم ہوتا ہے. اب اس کے اندر ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے کا پورا کام 100% کر رہا ہو. ٹھیک ہے، آپ کو جاب کا ٹائم دیا گیا ہے، 8 گھنٹے آپ کو جاب کرنی ہے، پر ہو سکتا ہے آپ نے صحیح طرح سے صرف 7 گھنٹے کام کیا ہو، 1 گھنٹے میں آپ نے سستی دکھائی ہو، یا 1 گھنٹہ آپ نے تھوڑا ویسٹ کر دیا ہو، باتوں میں نکال دیا ہو کسی بھی طرح سے، پر آپ کو سیلری پورے 8 گھنٹے کی ہی مل رہی ہے. تو یہ انکانشیس جو آپ سے غفلت میں یا دھوکے میں یا سستی میں جو بھی آپ سے یہ کام ہوا اور اس کی بھی آپ کو پوری سیلری مل رہی ہے، تو یہ ایک طرح سے مال کو گندا کر دیتا ہے آپ کے. کیونکہ کوئی بھی انسان اوبویسلی آپ بھی ایگری کریں گے اس بات پہ کہ 8 کے 8 گھنٹے انسان کنٹینیوس کام نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے بیچ میں کسی سے بات کرنی پڑ جائے، یا پھر وہ اپنا کسی بھی طرح سے وہ 1 گھنٹہ اس کا جو ضائع ہوا یا جو جس میں اس میں کام نہیں کیا، تو یہ آلائشی حصہ ہوتا ہے مال کا. یعنی وہ انکانشیسلی مال آپ کا وہ والا حصہ مال کا ناپاک ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن یہ حصہ جو ہے آپ کو بہت بھاری پڑے گا دینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ہمارے لیے زکوٰۃ ہم پہ فرض کر دی ہے، تاکہ ہم اس مال کا حصہ زکوٰۃ کی طور پہ پاک کر لیں. جو ہم سے انجانے میں یا ناحق جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے اور لیکن ہم اس مال کو بھی اپنا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ حصہ ہمارا پاک ہو جاتا ہے اللہ کے شکر سے. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے اندر سے ایک گلٹ کو بھی دور کرتی ہیں، پلس اس کو جو لسٹ ہوتا ہے، ایک ہوس ہوتی ہے مال کی، وہ بھی دور ہوتی ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے. تو جو مال اس کا صاف ہوتا ہے، تو اب وہ صاف والا مال اسی طرح سے نشو و نما پاتا ہے. کیونکہ آپ نے اس کا خراب حصہ نکال دیا. اب جو مال پاک صاف ہوتا ہے وہ اس میں برکت ہوتی ہے. اسی لیے یہ زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، تاکہ ہمارے مال کی بھی اور ہمارے نفس کی بھی پاکی ہو جائے، اور ساتھ کے ساتھ ہمارے اندر خیر اور بھلائی کے جذبات بھی پیدا ہوں، کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوں اس طرح سے. اس کے بعد اب دیکھیے نیکسٹ امپورٹنٹ چیز کیا آتی ہے یہاں پہ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. والموفون یعنی وہ پورا کرنے والے ہیں. یہاں پہ پورا کرنے کے لیے آیا ہے. موفون کا مطلب کیا ہے، کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے ان کے اندر، یعنی وہ کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں. کس چیز کو، بعہدہم اذا عاہدوا. اب جیسے ہم نے پڑھا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سارے کام کیا ہیں، جیسے نماز کا وقت آیا آپ نے نماز پڑھ لی، زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں 1 بار ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ فرائض پھر بھی ہم سے ایک حد تک صحیح طرح سے ادا ہو سکتے ہیں. لیکن وعدہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں. کئی کام کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے انسان کی، اسی لیے یہاں پہ اس کا الگ سے ذکر ہے، موفون کہا گیا ہے، تاکہ وہ کنٹینیوسلی اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہاں جو انہوں نے بات کہی ہے، جو بھی ان کا عہد ہوا ہے وہ اسے پورا کریں گے.
اسی لیے اس کا الگ سے بھی ذکر ہے۔ اب اس کے اندر کون کون سے وعدے آتے ہیں؟ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، سب سے پہلے عہد الست آتا ہے یہاں پہ، یعنی اللہ سے کیا ہوا وعدہ۔ اس کے بعد پیغمبروں کے آنے پر جو ہم نے کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ بنی اسرائیل سے لیا ہوا وعدہ بھی مراد ہو سکتا ہے، پلس بندوں کا بندوں سے وعدہ جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، عہد و پیمان۔ اور ایک اور کیٹیگری بھی یہاں آ سکتی ہے جو ہماری انٹرنیشنل لاز یعنی کمیونٹی لاز یا کنٹری لیول پہ جو ہماری ٹریٹیز ہوتی ہیں وہ ساری بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں کہ ہمیں ان کو بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے جو ہم وعدے سیٹ کرتے ہیں۔ اور لاسٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ وعدہ جو مانا جاتا ہے، جو کہ ایک سوسائٹی کی بیس ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ شادی والا، کیونکہ نکاح بھی ایک طرح سے عقود میں آتا ہے۔ عقدہ ایک گانٹھ کو کہتے ہیں جو آپ باندھتے ہیں اس رشتے میں آ کے، تو اس لیے شادی کو بھی ایک وعدہ کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا۔ تو یہ سارے وعدے پورا کرنے والے ہیں جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، جو صبر کرنے والے ہیں، خود کو روک لیتے ہیں برے رویے سے یا پھر نیکی پہ اطاعت پہ اپنے آپ کو جما لیتے ہیں۔ فی البأسائی، بأسا جیسے میں نے آپ کو بتایا جسمانی تکلیفوں کے لیے آتا ہے، اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ صبر سے دیکھیے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو غلط طریقے سے روک لے، نہ وہ غلط طریقے سے مال حاصل کرے، نہ چوری دھوکے کے ذریعے، نہ کسی خیانت کے ذریعے، چاہے اسے موقع مل رہا ہو تب بھی اسے پتہ ہو کہ مجھے غلط طریقے سے مال کو نہیں کمانا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ باسائی میں جسمانی بیماریوں پر صبر کرنا، یعنی آپ کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ بیماری کے وقت اگر آپ کو خود کوئی ڈیزیز ہے تو آپ اپنے آس پاس والوں کا جینا دوبھر نہیں کر دیتے کہ مجھ پہ دھیان دو، سارا ٹائم مجھ پہ رکھو، اپنا پورے گھر کو آپ سر پہ نہیں اٹھا لیتے، یا پھر یہ ہے کہ جو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے وہ دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ آپ اپنی جسمانی بیماری پہ صبر کرتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں، اور اس بیماری کے ساتھ چین و سکون سے آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ صبر کرنا، اس تکلیف کے وقت اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ دوسرا، ذہنی تکلیف کے وقت۔ ذہنی تکلیف ہمیں کس کس طرح سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جیسے مال کے نقصان کے وقت ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہماری ٹوٹ جاتی ہے، یا چوری ہو گئی، یا پھر کیا ہوا ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، کوئی نقصان ہو گیا بزنس میں ہمارا، اس وقت ہم خوب شکوے شکایتیں کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، لوگوں میں باتیں کرتے ہیں، بہت جلدی ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں کسی کو بھی دیکھ کے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کو ذہنی تکلیف بھی دیتی ہیں، جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو صبر کرنا، یعنی جو نقصان آپ کا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں کے اوپر ججمنٹ نہ پاس کرنے لگے، لڑنے نہ لگ جائیں، بلکہ شانت ہو جائیں اور صبر سے کام لیں۔ ذہنی اذیت، مینٹل ٹارچر کرنا دوسروں کو، تانے مارنا بات بات پر، ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہنا، یا دوسروں کو آپ کمتر سمجھے، جاہل سمجھیں، ان کو ڈیگریڈ کرنا، ان کا مذاق اڑانا، تانے دینا، یہ ذہنی اذیت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذہنی اذیت کے اندر آتی ہیں، ذرائی کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری کیٹیگری بتائی، جنگ کے وقت صبر کرنا، یعنی میدان جنگ میں جم جانا، فتح ملے تب بھی، اگر شکست ملے تب بھی آپ مایوس نہ ہوں، ہر حال میں جنگ پہ جب آپ اللہ کی راہ میں نکل چکے ہیں، کسی چیز کے لیے آپ لڑ رہے ہیں تاکہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا دین بلند ہو، اس وقت آپ کو صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ یہ کنڈیشنز بتائی ہیں صبر کرنے والوں کی، ان لوگوں کی جو نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اولئک الذین صدقوا، انہی لوگوں نے سچ کہا، ٹھیک ہے۔ جو بر سے بات شروع ہوئی تھی، نیکی سے بات شروع ہوئی تھی، تو کس پہ ختم ہو رہی ہے کہ یہی سچے لوگ ہیں، ان کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، جو انسان سچ بولتا ہے وہ نیکی کی توفیق اس کو ملتی چلی جاتی ہے۔ سچا انسان جو ہوگا وہ اپنے ایمان کے دعوے بھی پورے کرے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ مزید نیکی کے دروازے بھی کھولتا رہے گا۔ یہ چیز آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ تقوی کی طرف، یعنی یہی تقوی والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی، کہ آپس میں تعلق نیکی کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کرو، تعلق قائم کرو، اور جو نیکی کا کام کرے گا، بر کرے گا، وہی کر سکتا ہے جو متقی ہوگا، یعنی جو واقعی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہی یہ سارے نیکی کے کام کر سکتا ہے۔ تو کتاب فائدہ دے گی کن لوگوں کو؟ متقی لوگوں کو۔ متقی وہ ہوتے ہیں جو بر کرتے ہیں، اور بر وہی کر سکتے ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہوں۔ یہ چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، سچا ایمان، نیکی کرنے والے، پھر وہ تقوی حاصل کرنے والے، پھر اس سے فائدہ اٹھانے والے۔ ایٹ دی اینڈ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔
پھر اس کے بعد یہ اگلی آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصاص کا قانون جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے، بدلہ لینا، کسی چیز کے پیچھے آنا، تو اصطلاحی معنوں میں بدلہ لینے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کن کن چیزوں کا بدلہ لیا جاتا ہے، اسپیشلی 3 چیزوں کا بدلہ لیا جاتا ہے، یہ آپ آگے بھی پڑھیں گے قرآن میں انشاءاللہ، کہ جان کا، یعنی اگر کسی کا قتل ہو جائے اس کا قصاص لیا جائے گا، دوسرا ہے اعضاء کا، یعنی اگر کسی نے کسی کا اعضاء ضائع کیا ہے، کوئی آرگن ڈیمیج کیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا، یا پھر کیا ہے کسی نے زخم لگایا ہے، صرف زخم لگائے، کوئی وونڈ آپ کو ملا ہے اس کی طرف سے، تو اس زخم کا بھی اسلام جو ہے وہ بدلہ دلواتا ہے کہ اس کا بھی آپ کو بدلہ ملے گا۔ یہ چیزیں ہو گئیں جن کی قصاص کی شکلیں بتائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ مقتولوں کے معاملے میں قصاص اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی وارث کو حق ملے گا، وارث جو ہوگا، جس بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے وارثوں کو یہ حق ملنا ہے، کیونکہ وہ بندہ تو جا چکا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب جو اس کے آس پاس والے اس کے وارث ہیں، تو یہ جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں اسلام میں کہ ان کو بدلہ لینا ہے، یا تو اس کی جان لیں یا پھر جو بھی مال دیت کے بدلے لیں گے وہ ان کے وارثوں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو بدلہ جان کے بدلے جان قتل کر دو، یا پھر دیت ہو، دیت جسے خون بہا بھی کہتے ہیں، مال کے ذریعے جو ادا ہو جائے، نیگوسیشن ہو جائے، یا پھر تھرڈ طریقہ کیا ہے کہ آپ معاف ہی کر دیں، آپ پیسے بھی نہ لیں، نہ آپ اس کی جان لیں، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ اس طرح سے بھی آپ قصاص لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس صورت میں نہیں لیا جاتا قصاص، یعنی کون سی ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ قصاص نہیں لے سکتے، وہ ہے کہ مقتول جو ہے وہ خود ہی سزاوار، اگر مقتول واقعی خود ہی ذمہ دار تھا یا اس کو خود سزا ملنے والی تھی تب آپ بدلہ نہیں لے سکتے، یا پھر مقتول کوئی کافر ہو تب اس پہ قصاص کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا، یا پھر یہ ہے کہ جیسے کوئی نابالغ بچہ ہے، اس سچویشن میں سزا جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گی، وہ ڈیلے ہو جائے گی جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ حاملہ عورت اگر ہے تو اس سچویشن میں بھی یہ ہے کہ جب تک وہ ڈیلیوری نہیں کر دیتی تب تک اس کو سزا نہیں ملے گی، یا پھر کوئی مجنون ہے، مجنون جو مینٹلی جو لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی حالت میں نہیں ہوتے، کانشیس حالت میں نہیں ہوتے، ان کو بھی سزا مؤخر ان کی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو قصاص کا قانون ایکچولی معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اگر کوئی برا ہو رہا ہے سوسائٹی میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گے، اس کو ہونے دیں گے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو قاتل ہے اس سے بدلہ لیا جائے مقتول کا، کیونکہ وہ پوری سوسائٹی پہ تھریٹ ہے۔ ایک انسان کا قتل ہے، اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کل وہ آپ کی فیملی میں سے کسی کو قتل کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہ بدلہ لینا جو یہاں پہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے تاکہ پوری سوسائٹی سیف گارڈ ہو جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کا قتل ہو جائے اس کے وارثوں کو 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، چاہے تو اس کو دیت دے دیں، یعنی چاہے تو وہ دیت ایکسیپٹ کر لیں، یا پھر وہ قصاص لیں، یعنی اس کی جان کے بدلے میں قاتل کی جان ہی مانگے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طرح سے قصاص لیا جائے گا، عدالت کے ذریعے، ایک حاکم ہوگا، ایک جج ہوگا، یا کوئی جو اس جگہ کا کوئی سلطان ہوگا، کوئی بھی ایسی اتھارٹی والا جو فیصلہ لے سکتا ہے وہی فیصلہ لے گا قصاص کا۔ یہ خود انسان کو قدم نہیں اٹھانا کہ جا کے وہ خود ہی قاتل کو مار ڈالے کہ تم نے میرے فیملی ممبر کو قتل کیا، تو مجھے قصاص کا قانون تھا تو میں نے اس لیے تمہیں مار دیا، آپ خود یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ اس چیز کو بڑھاوا دے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ نظر انداز کر دیا جائے، یا جو حاکم ہے اس کو چھوڑ دے، فیصلہ ہی نہ لیا جائے، کیونکہ جان ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو تخفیف اور رحمت کا قانون بھی دیا ہے، اس میں رخصت بھی بتائی ہے جیسے اگلی آیت میں آیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ سپورٹ کریں گے گناہ کے کام کو تو اس سے گناہ کے پروپیگیٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 3 طرح سے میں نے آپ کو بتایا بدلہ لیا جاتا ہے، یا تو جتنا آپ کو جتنا آپ کو نقصان ہوا ہے اتنی آپ سزا دیں، یا پھر آپ معاف کر دیں، یا پھر آپ اس سے مال بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تینوں طریقے قرآن کے اندر مینشن ہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ قاتل کی جگہ
مقتول کا ساتھ دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی قاتل ہے اور اس کی پولیٹیکل یا پھر کسی بھی طرح سے پولیس سے کسی طرح کی کوئی جان پہچان ہے تو وہ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں. اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے آپ اس کو رعایت نہیں دیں گے، لیکن اگر اس سے انجانے میں غلطی ہوئی ہے تو اس کی جگہ آپ مال لے کے اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں. اب یہ سزا جو ہے وہ کوئی وحشیانہ طریقے کی سزا نہیں ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ گناہ پہ سزا نہیں دیں گے تو گناہ کے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور اس طرح سے پوری سوسائٹی کرپٹ ہو سکتی ہے. جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، اس میں جو حکم بتایا میں نے آپ کو کہ جیسے آپ نیچے دیکھیں گے نا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک سزا ہوگی. تو اب سرکشی کیا ہے؟ اس کے بعد کس طرح سے انسان زیادتی کر سکتا ہے. جیسے کچھ سچویشنز ہوتی ہیں کہ انسان کہہ دے کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، معافی نامہ لکھ دیا، پھر وہ کیا کرے، پیسے بھی لے لے ان سے، سامنے والے سے، اور اس کے بعد جب اس کو مناسب لگے یا اسے اتنا غصہ آ رہا ہو تب بھی کہ وہ جا کے اس کو جان سے بھی مار دے. یہ چیز زیادتی میں ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کو پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ نے پیسے بھی لے لیے اور معافی نامے کا بھی اعلان کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے پیسے لے کے ہم معاف کر دیں گے، ہم جان نہیں لیں گے، اور پھر آپ اس کو مار بھی دیتے ہیں. یہ چیزیں کیا کریں گی؟ آپ کو دردناک عذاب کا مستحق بنا دیں گی. اسی لیے ایمان والوں سے اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر انسان کی الگ الگ فطرت ہوتی ہے، کوئی معاف کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں انا بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ معاف ہی نہیں کرتے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں تانے ملیں گے کہ تم نے اپنے مردے کو بیچ دیا، تم نے بدلہ نہیں لیا ان سے، تو لوگوں کو پریشر میں آ کے بھی وہ لوگ معاف نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسلام نے قاتل کو بھی جو ہے سزا سے بچانے کے لیے ایک وے آؤٹ دیا ہے، اسی لیے رخصت بھی چھوڑی ہے کہ اگر تم معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا اجر اور ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو انکریج بھی کیا گیا ہے، اپریشیٹ بھی کیا ہے معاف کرنے کو. تو احسان کرنا کیا ہے کہ آپ احسان جتائیں گے نہیں، بعد میں آپ قاتل کو تنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، خوش اسلوبی سے معاملہ طے کریں گے کہ ٹھیک ہے اس پرٹیکولر اماؤنٹ پہ یا جو بھی چیز آپ کے بیچ میں سیٹ ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ معاملہ طے کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گی. تو معاف کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب قصاص کا بدلہ لیا جاتا تھا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معافی کو ہی پسند کیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو آپ نے قاتل کو مقتولوں کے وارث کے حوالے کر دیا، جو وارث تھے ان کے حوالے کر دیا. پھر قاتل کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا کہ اگر یہ سچا ہوا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ حدیث دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر انجانے میں قتل ہوا ہے اور قاتل اس بات کو ایگری بھی کر رہا ہے، ایڈمٹ بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے انجانے میں قتل ہوا ہے اور میرا ارادہ نہیں تھا، تو اس سچویشن میں اگر آپ تب بھی اس سے بدلہ لیتے ہیں، اسے مارتے ہیں، تو وہ جو بدلہ لینے والے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، اب اس نے ایڈمٹ کر لیا سامنے. یہ سن کر مقتول کے وارثوں نے ان کو معاف کر دیا. اس کے پیچھے یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ اگر غیر ارادی طور پر قتل ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اگر وارث جو ہے وہ اس کو قتل کر دیں گے تو جہنم میں جانے کا ان کو ایک طرح سے خدشہ ہے. اسی لیے رسول اللہ نے معافی کو پسند کیا ہے کہ تم چاہو تو معاف کر دو یا پھر مان لے کے اس بات کو ختم کر دو. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں سچویشن اسلام میں بتائی گئی ہیں. تو یہ مرڈر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مرڈر کے بارے میں کیا باتیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہوں میں سے آتا ہے. حقوق العباد میں جو پہلا سوال ہوگا انسان سے وہ قتل کا ہی سوال ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس قرآن میں بھی بتائی ہے. آگے آنے والی آیتوں میں قتل انجانے میں ہونا، جان بوجھ کے قتل کرنے کی سزا سب مینشن ہے آگے کے سپاروں میں. قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اور بہت ٹائپ کے مرڈرز ہوتے ہیں، وہ 3 کیٹیگریز ہوں گی اس کی، وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. اور جو انٹینشنل مرڈر ہوتا ہے، جو آپ نے کیا ہے، اس میں آپ کو قصاص ادا کرنا ہے. اور ساتھ میں ایک آخری کنڈیشن بھی بتا دی کہ آپ دیت بھی دے سکتے ہیں اگر فیملی قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو. پھر اللہ تعالیٰ یہ والی آیت دیتے ہیں، دیکھیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے اے عقل والو.
لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے اپنے آپ کو بچا سکو، یہ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، ناحق قتل کرنے سے رکنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ معاشرے میں جو قتل و غارت ہے اس طرح سے کم ہوگا، قتل کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اگر آپ قصاص لیں گے، بدلہ لے لیں گے، تو لوگوں میں خوف بھی پیدا ہوگا کہ میں نے اگر کسی کو مارا تو بدلے میں مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا، جو کرائم ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈکلائن ہوگا۔ اس سے ایک حد تک کیا ہے کہ آپ روک سکتے ہیں گناہوں کو بھی۔ اسی لیے جیسے بتایا نا پیچھے ابھی نیکیوں کا ذکر ہوا تھا، وہ انڈیویجول لیول پہ نیکیاں تھیں جو سب کا فرض تھا۔ اب یہاں پہ معاشرے کے لیول پہ جو نیکی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ قتل جو ہے وہ جیسے ایک انسان کا ناحق قتل کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا گیا ہو، تو اسی لیے انسانوں کے اندر ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو بھی اس کے اندر زندگی ہے، اور اگر آپ قصاص لیتے ہیں تو بھی اس کے اندر زندگی ہے۔ اس طرح سے کیوں؟ کیونکہ آپ نے قصاص لیا، آپ نے قاتل کو ایک ایگزامپل سیٹ کیا کہ اس طرح سے اسلام جو ہے ہمیں انصاف دلاتا ہے، اور آپ بھی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب اگلی بار کوئی بھی انسان قتل کرنے سے پہلے بہت بار سوچے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ کی بھی آیت ہے کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی جان کو قتل کیا ہو، یعنی قصاص کے علاوہ، اگر آپ قصاص کے علاوہ کسی کو قتل کر دیتے ہیں یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اسی لیے تو پھر قاتل کے دل میں ڈر بٹھانے کے لیے اور اپنے معاشرے کو اس کرائم سے بچانے کے لیے بھی یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ جیسے کہ اسٹڈیز میں بھی بتایا، یو این کی ایک رپورٹ بتائی جاتی ہے 1996 کی، کہ سعودی میں جو 1 ملین میں سے 32 پیپل، سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے کہ 1 ملین لوگوں میں سے صرف 32 پیپل کی اس طرح سے ڈیتھ بتائی جاتی ہے، یعنی اگر ان کا جیسے انوانٹیڈ یا کسی بھی طرح کا قتل ہو جائے ان کا بنا قصاص کے، تو اس کا ریٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں 1 ملین میں 32 پیپلز۔ لیکن ادر کنٹریز کا جیسے ریشو بتایا جاتا ہے تو اس کے اندر 35,000 75,000 تک کی رپورٹ بتائی جاتی ہے کہ اتنا زیادہ وہاں پہ کرائم ریٹ ہے، اتنا زیادہ وہاں پہ ریشو ہے۔ تو کیونکہ ان کنٹریز میں مسلم کنٹریز ہے جہاں پہ اسلامک لا فالو ہوتی ہے، وہاں پر کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اسے سزا مل جائے گی، کرپشن کم ہوتی ہے، تو کرائم ریٹ بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اس کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے قانون کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری ہی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں۔ اگر ہم انہیں فالو کریں گے تو اس میں ہماری ہی بہتری ہے۔ اگلی آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہاں پہ قانون دیا گیا ہے وصیت کا، مال کی صحیح تقسیم کا، کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جائے تو وہ کیا کرے، اس مال کو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ، معروف طریقے سے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق ہے، حقاً علی المتقین۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قتل کے بعد یوزولی انسان مال چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس آیت کا ذکر کیا تاکہ اب وصیت کا حکم بھی کلیئر ہو جائے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مال ہے تو اس میں آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو اسلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ حکم جو تھا وہ ابتدائی دور میں آیا تھا جب وراثت کا قانون جو کہ سورہ نساء میں آ چکا ہے وہ نہیں آیا تھا، اسی لیے یہ آیت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ اب اس آیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری آیت کو آپ کے سامنے ایز اے رولنگ، شریعت کی رولنگ بنا کے پیش کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ حکم ہے کہ وارثوں کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سیٹ اماؤنٹ آلریڈی آپ کے مال میں دے دیا ہے جو وہ انہیرٹ کریں گے۔ اب صرف 1/3 مال میں آپ وصیت کر سکتے ہیں اپنی، باقی 2/3 حصہ جو ہے وہ آپ کے وارثوں کو ہی جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ دیکھیے وصیت کا مطلب سمجھیے۔ سب سے پہلے وصیت کیا چیز ہوتی ہے؟ مال کا وہ حصہ جو انسان اپنی موت کے وقت، موت کے بعد کے لیے کسی کی دیکھ بھال کے اندر چھوڑ جائے، یا پھر وہ مال صدقہ وغیرہ جو اسے کرنا ہو یا کسی جگہ لگانا ہو جہاں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، یا کسی بھی طرح سے وہ اس کو اپنے مال کو یا کسی چیز کو اپنے اختیار کو خرچ کرنا چاہتا ہے، وہ وصیت کے اندر آئے گا۔ اب وصیت جو ہے وہ مال میں بھی ہو سکتی ہے، بچوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے اپنے، یا پھر وہ کسی خاص کام کے بارے میں جو آپ کرنا چاہتے ہوں وہ بھی آپ اپنے بچوں کو وصیت کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ بولیں کہ اگر میری فلاں جگہ ہے یا کوئی کسی جگہ کا ٹیک کیئر کرنا ہے، لک آفٹر کرنا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اس جگہ کا دھیان رکھنا۔ یہ سب وصیت کے اندر آئے گا، صرف مال میں وصیت نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کسی کو کوئی خاص ذمہ داری دینی ہے تو وہ اس کو ابھی سے دے دیں، اس کو پہلے ہی بتا دیں اپنی زندگی میں، یہ وصیت میں آ جائے گا. دوسرا کیا ہے، جو بیمار ہوا اور اسے بچنے کی امید نہیں ہے اس وقت بھی وہ اپنی زندگی میں وصیت کر کے جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہو 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کے پاس کوئی لکھی ہوئی تحریر موجود نہ ہو. یعنی اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو وصیت کرنا ہے تو 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں جس میں آپ نے وصیت اپنی لکھ کے نہ رکھی ہو، آپ کو اسے تحریری فارم میں لکھنا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مال مرنے کے بعد بچوں میں ہی تقسیم ہوگا، تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انہیں سمجھایا جائے کہ کس طرح خرچ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو آپ کیا کریں گے کسی اور معاملے میں، کہ ان کو مرنے کے بعد تلقین کر دیں کہ فلاں معاملے میں آپ دھیان رکھنا ان چیزوں کا، یا پھر اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا. کسی بھی چیز کی ایسی وصیت جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں. وصیت کرنے والا ایک ہوتا ہے اور جس کو کی جائے وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس کی ڈیتھ ہوتی ہے یوزولی اوبویسلی وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے. بٹ وصیت آپ ایک سے زیادہ انسانوں کو بھی کر سکتے ہیں، جس میں رشتہ دار بھی آ جائیں گے، وارث بھی آ جائیں گے، کوئی آپ کا جاننے والا، کوئی آپ کا دوست، وہ سب لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس وصیت کو پورا کریں، کیونکہ وہ ایک امانت ہو جاتی ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو کیونکہ جیسے آپ کو بتایا نا ابھی ہم نے پڑھا اذا عہد پورے کرنے کا والموفون عہد اذا ایک منٹ رکیے نا آیت بتاؤں دیکھیں. یہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں. تو اسی لیے وصیت بھی جو ہے ایک طرح سے یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کرتے تب بھی پورا کرتے، ان کے جانے کے بعد بھی آپ کو وہ وعدہ کرنا پورا ضروری ہے. پھر تبدیل کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ اگر مرنے والے کی طرف سے خدشہ ہو کہ اس نے کوئی غلط وصیت کری ہے تو آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں، یا کوئی وہ ایسی ذمہ داری دے جائے اپنے وارثوں پر کہ جو وہ اسے پورا نہیں کر سکتے، کچھ بہت زیادہ مشکل کام دے دیا ہو، کوئی ٹائم کنزیومنگ چیز دے دی ہو اور وہ اپنی زندگی میں خود بھی مصروف ہوں، تو ایسی چیزیں جو ہیں پھر یہ وارثوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی وصیت نہیں کریں. اگر آپ نے وہ پوری نہیں کری تو اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس لیے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کوئی وصیت اس طرح کی نہ ہو جو سامنے والے پہ بھاری پڑے. بخاری میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جاؤ تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یوزولی پہلے لوگ جو ہوتے تھے اگر اپنے بچوں سے ناراض ہوتے تھے یا ان کے بچوں سے ان کے رشتے ٹوٹ جایا کرتے تھے، وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے دوستوں میں دے دیتے تھے. وہ اپنے وارثوں کو جن سے وہ ناچاکی ہوتی تھی، نا اتفاقی ہوتی تھی، ان کو محروم کر دیتے تھے. اسی لیے یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مال چھوڑ کر مرنا بری بات نہیں ہے، کہ اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ دو یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اسی لیے اللہ کے نبی نے 1/3 میں ہی وصیت کا ہمیں حکم دیا اور 2/3 مال جو ہے وہ آپ کے وارثوں کا ہے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارث محتاج نہ پھریں، نہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں. پھر یہ جو بتایا کہ وصیت جو ہے جیسی کی گئی ہے اسی طرح سے پوری کرنی ضروری ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں زیادتی ہو رہی ہو، آپ کو لگتا ہو کہ اس نے کسی ایک شخص کے لیے زیادتی ہو گئی ہے اور دوسرے کو زیادہ مل رہا ہے، ایک کا نقصان ہو رہا ہے، تو آپ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں حالات کے تحت، کہ کسی پہ ظلم بھی نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، نہ یہ کسی کے ساتھ میں زیادتی ہو رہی ہو. اس وقت میں آپ اس وصیت کو بدل سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ سارا مال وہ اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتے تھے، رشتہ داروں کے لیے وہ کچھ بھی نہ چھوڑتے تھے، یا وہ اپنے حلیفوں کے ساتھ اگر اچھا معاملہ کرنا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، اس میں وہ اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے اپنے حلیفوں میں سارا مال بانٹ دیتے تھے، اس طرح سے کہ جیسے تم ہی میرے وارث ہو. اسی لیے اسلام نے ایک قانون مقرر کر دیا کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا مال اپنے فرینڈس کو یا اپنے کچھ قریبی جاننے والے ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جو لائف میں آپ کے بہت کلوز ہوتے ہیں یا جن سے آپ کی بانڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کے وارث نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کو آپ اپنی زندگی میں ہی 1/3 مال میں سے وصیت کر سکتے ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے دیا ہے.
پھر اس کے بعد ہے فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. وصیت کا بدل دینا اپنے مفاد کے لیے، اگر آپ کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو اس میں، یا آپ کیا کرنا چاہتے ہو، سارا مال خود ہڑپنا چاہتے ہو، کسی بھی طرح کی ایسی چینجز جس میں آپ کی نیت کے اندر کھوٹ ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کا سبب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اس نے سن بھی لیا اور جان بھی لیا آپ کی انٹینشن کو. پر ایک کنڈیشن جو بتائی اس لاسٹ آیت میں کہ جو حق تلفی سے ڈرتا ہے کہ ایک طرف کی سائیڈ نہ لے رہا ہو کوئی، یا کسی ایک کو فائدہ پہنچ رہا ہو، دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو، اس کام پر آپ اگر وصیت میں تبدیلی کرتے ہیں تو یہ چیز کیا ہے؟ وہ اصلاح کا سبب بنے گی. بعض لوگ لا علمی میں کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حصے دیے ان کے بچوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر بانٹ دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو محروم کریں گے، کیونکہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کا جنفن جیسے بتایا کہ کوئی جانبداری کر دیتے ہیں. اس سچویشن میں آپ اس وصیت کو بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ انسان پھر گنہگار نہیں ہوگا انلیس اس کی انٹینشن صرف یہ ہو کہ آپ اس کی بہتری کے بارے میں سوچ رہے ہوں. کیونکہ مال یوزولی یہاں پہ جو یہ آیت آئی ہیں، آپ دیکھیے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ انٹر لنکڈ ہیں. مال جو ہے وہی قتل کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور انسانوں کے اندر بے چینی بھی پیدا ہوتی ہے، انتشار بھی ہوتا ہے اسی کی وجہ سے. پھر انسان صبر سے باہر نکلتا ہے. یوزولی کیا کرتا ہے کہ پھر وہ صلہ رحمی بھی نہیں کرتا اور رشتے بھی نہیں جوڑتا ہے. انفیکٹ اور سوسائٹی کے اندر یہ چیز جو ہے بہت زیادہ پھیلنے لگتی ہے، کرپشن ہونے لگتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر آپ کا نماز میں بھی دل نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ گناہوں کی طرف مائل ہوں گے. نماز کی توفیق، اس کا سکون آپ سے چھین لیا جائے گا. پھر آپ وعدے بھی توڑنے لگیں گے، آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ آپ جتنی بھی نیکی، پیچھے جو بر کا کانسیپٹ دیا گیا ہے اس سب میں خلل پیدا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. اسی لیے یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ آپ کیا کریں؟ ظالم کو پکڑیں اور وصیت کی خرابی کو دور کریں. ہر حقدار کو صحیح حق پہنچانا بھی ایک معاشرے میں پرسکون ہونے کا اور امن ہونے کا ایک طرح سے پورا وہ دیتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر پرامن رہیں، خوش رہیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہیں. اسی طرح پھر آپ اللہ کا حق بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ لوگ مل جل کے رہیں آپس میں اور کسی بھی طرح کے گناہ سے بچیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے، جو ہم نے آیات بر پڑھی ہے، وہ سب ہمیں عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے گناہ کے کام ہیں ان سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.